جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی سب سے پہلا کوشچن ہمارے بھائی کمال احمد کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی حنفی مسجد میں صف بندی کس طرح کریں؟ حنفی بھائی پیر جوڑنے پر اور دور ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا کیا رونا رویا جائے جی، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں، ظاہر ہے کہ صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے، انڈیویجول نماز کے اعتبار سے بھی امام مسجد بھی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، لیکن وہی بات ہے، ہماری مجبوری ہے۔ آپ پوری کوشش کریں کہ جو درمیان والا فاصلہ ہے وہ کم سے کم رکھیں۔ باقی بات تو ٹھیک ہے، یلزکو کے الفاظ ہیں، 725 نمبر حدیث ہے بخاری میں، کہ جب نبی علیہ السلام صف سیدھی کرواتے تو یعنی پاؤں سے پاؤں مل جاتا، صحابہ کرام کا پاؤں سے پاؤں ٹچ کر رہا ہوتا تھا، جس کی حکمت یہ ہے کہ یعنی کسی کے دل میں یہ نفرت نہ آئے، اگر کوئی کالے پاؤں والا ہے تو وہ سفید پاؤں والے کے ساتھ پاؤں ملائے ہوئے ہے، اس کے دماغ میں کوئی ایسا خیال نہ آ پائے اور عاجزی اس میں پیدا ہو، تکبر نہ ہو، تو یہ اس کی حکمت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صفوں کو سیدھا کرو، صفیں سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے بعد صفوں میں چل کے صفوں کو سیدھا فرماتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چل گئی ہے، پھر آپ علیہ السلام اس میں تردد کرنا چھوڑ دیا آپ نے، لیکن پہلے آپ انشور کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر 4 فٹ والی صفیں تو نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس پہ ایک لائن لگی ہو اور سیدھا کریں۔ مسجد میں بچھا ہوا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی لکیریں ہوتی تھی، نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس وقت صف کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پاؤں سے پاؤں ملائے جائیں، ایڑیاں سیدھ میں آ جائیں، پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ایڑی سیدھ میں رکھ کے صف سیدھی کی جاتی تھی۔ تو اب تو بڑی آسانی ہے، اب آپ کوشش کریں۔ باقی اگر کوئی نہیں جوڑتا تو آپ کی نماز درست ہوگی، اس کی غلطی کا وبال اسی پہ ہوگا، تو آپ بے فکر ہو کے اپنا معاملہ لے کے چلتے رہیں۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک میں 15 پارہ میں آیا ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پلیز سمجھا دیں۔ اس کے اوپر آلریڈی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، قیامت کے دن کا امام کون۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کانٹیکسٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر امام بمانا نامہ اعمال کے ہے، جو اس کے آگے آگے نامہ اعمال لے کے چل رہا ہوگا فرشتہ۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی بھی کیا اس کا کہ امام سے مراد نامہ اعمال ہے، اور کچھ نے امام سے مراد ظاہر ہے کہ وہی امام لیں گے کہ جسے قرآن امام کہتا ہے۔ قرآن تو کسی ایسے امام کو نہیں جانتا کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، قرآن تو جس امام کی بات کرتا ہے وہ امام ہے جو وقت کا پیغمبر ہے، جو لیڈ کرے گا، یا پیغمبر کے بہاف کے اوپر جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں۔ باقی یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہیں یہ تو نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، جس کے ثبوت میں سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مجھے اپنے پاس بلایا، یہاں کہ آپ ممبر کے اوپر تھے، آپ نے کہا عبداللہ قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کرنی شروع کی، جب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان پر گواہ اٹھائیں گے، یعنی اپنی امت کے اوپر، ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے یا ان کے خلاف۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے حضور مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی جس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہوں گے، تو حضور رو رہے ہیں، اور اس کے بعد تلاوت نہیں سن سکے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ
اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو یہ امام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے اماموں سے مراد ان کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہر فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ امام ہے. امام بخاری حدیث کی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں. امام بخاری سے اگر آپ اس آیت کی جا کے شرح پوچھیں کہ اس سے مراد کیا آپ خود ہیں، تو وہ کہیں گے میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. ان کو تو چھوڑ دیں، تو شاہی کوئی نہیں. اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن میں جو آیا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر اس کا معنی کسی پرسنالٹی کے اوپر کیا جائے تو کیا آپ وہ امام ہوں گے کہ جن کے ساتھ امت کو اٹھایا جائے گا؟ وہ کہیں گے جی کیوں مروان لگے ہو. یا آج کے دور میں ہمارے ساتھ لاکھوں سٹوڈنٹس اٹیچ ہیں جو صدیوں کے فرقوں کو چھوڑ کے اٹیچ ہوئے ہیں، اور آپ آ کے مجھے کہیں کہ جی جناب آپ وہ امام ہیں، تو میں بھی ڈروں گا. تو ہمارا تقویٰ، پرہیزگاری، عاجزی تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیسے جرت کریں گے کہ وہ کہیں گے ہم امام ہیں؟ ہاں، ان کے بابے کہتے ہیں کہ تمام بزرگوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یار جو شخص اتنے تکبرانہ جملے بولے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نیور. یہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. تو قرآن تو کسی امام کو نہیں جانتا جی سوائے پیغمبر کے. اس کے ثبوت میں اگر آپ سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھ لینا، سورہ الزمر سورت نمبر ہے 39، اور اس کا جو آخری رکوع ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا جو اینڈ ڈراپ سین ہونے والا ہے اس کے اوپر آخری 2 رکوع، اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، دا ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کا جو ڈراپ سین ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب اہل جہنم کا ذکر آئے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آخری رکوع ہے سورہ الزمر آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکا جائے گا انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ. یہ کفرو سے مراد صرف ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جو انکار کرتا ہے وقت کے پیغمبر کا، چاہے اپنے عمل میں کرے، چاہے اپنے کردار میں کرے، چاہے افعال میں. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو ان کے لیے جہنم، دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا، اور جہنم کا جو داروغہ ہے، انچارج، وہاں کا مینیجر، جس کا نام آیا ہے مالک سورہ زخرف میں، وہ ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہیں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو آیات تلاوت کرتا ہو تم پر تمہارے رب کی، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈر سناتا ہو آج کے دن کی ملاقات جو رب سے طے تھی تمہاری. یعنی وہ دروغہ جہنم یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا جو اللہ کی دعوت تمہیں دیتا؟ یعنی رسول آیا، اس کے باوجود تم جہنم میں پہنچ گئے، ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے تو حجت تمام کر دی، جو سورہ النساء میں آیا کہ ہم نے رسول اس لیے مبعوث کیے تاکہ وہ ڈر سنائیں، خوشخبری سنانے والے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے رسولوں کے آ جانے کے بعد. اب یہ جو جہنمی ہے، کیا ان جہنمیوں سے مراد صرف انبیاء کے دور کے جہنمی ہیں؟ نہیں، سارے جہنمی کہ گروہ در گروہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، تمام جہنمیوں سے، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے تھے، چاہے آج کے ہیں، قیامت تک آنے والے، جب بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا. یعنی اب ان کو تو اس طرح کی باتوں سے خوشی ہوگی کہ ان کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب قادیانیوں کو، جن کی موت ختم نبوت کے عقیدے پر نہیں ہوئی، گروہ در گروہ جہنم میں ہانکا جا رہا ہوگا، اور ان سے جب فرشتے یہ پوچھ رہے ہوں گے، ہاں یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کہیں گے ہاں جی بالکل ہی پوچھ رہے ہوں گے قادیانیوں سے، تو قادیانیوں سے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ تم نے امام حنیفہ کی پیروی کی ہے یا نہیں. یہاں پہ رسول کا لفظ موجود ہے. کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو اللہ کی آیات تلاوت کرتا اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتا؟ جو میں نے جملہ بولا تھا کہ قرآن تو کسی امام کو جانتا ہی نہیں ہے رسولوں کے سوا یا ان کے جانشین جو بات آگے پہنچانے والے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ نے جو طے کیا تھا کافروں کے لیے وہ اللہ کی بات سچی ہو گئی. یعنی اللہ نے کیا طے کیا تھا دنیا میں، وہ سورہ الزمر کے سٹارٹ میں ہی ہے، اسی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا
سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 کے اندر، جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا سلوشن ہے، اس میں ان تکفرو، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، وہی لفظ آ گیا ناشکری کی، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، لیکن ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ یہ پسند نہیں کرتا اپنے بندے سے کہ وہ اس کا انکار کرے، اعمال میں یا عقیدے میں، وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یرضہ لکم، وہ تمہارے لیے یہی چیز پسند کرتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جوڑ لیں، اسی صورت کے اینڈ پہ جا کے کافر کہیں گے، چاہے وہ مسلمان کافر ہوں یا کافر کافر ہوں، جو بھی ناشکری کرنے والے ہیں، کہ یہ تو ہم پہ طے ہو چکا تھا، ظاہر ہے ہم نے پیغمبروں کی بات تو نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اب ان جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، بھئی کوئی امام، کوئی رسول کا ذکر ہے امام، تو وہ پیشوا تو یہ ہے، تو پھر ان کو وہاں پہ داخل کر دیا جائے گا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، ہمارا گیٹ اپ اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات ٹھیک ہے تو تم پھر اکڑ جاؤ اللہ کی وحی کے مقابلے میں، کہ ساڑھے بزرگ تو جی کر دے آئے جی، یہی اکڑ ہے نا۔ جب بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے دیکھ لیا تو اب بابے شاہی کوئی نہیں نا۔ جب قرآن کے پہلے صفحے میں پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بابے اب پکارتے رہے جنات کو، فرشتوں کو، پیغمبروں کو یا بزرگوں کو، وہ تو شاہی کوئی نہیں، تو تکبر کیا اور نہیں مانا۔ تو یہ ہے تکبر، حق بات سے اناد اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ اچھا لباس پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی غریب شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ غریب ہے، تو اسے اللہ نے غریب رکھ کے آزمایا، آپ کو دے کر آزمایا، اس سے لے کر آزمایا۔ تو قرآن کسی ایسے امام کو نہیں جانتا کہ جسے قیامت کے دن پیش کیا جائے آپ کے لیڈر کے طور پر سوائے وقت کے پیغمبر کے۔ پورے قرآن میں درجنوں آیات مجھے فی البدی ریفرنسز پتہ ہیں، لیکن میں نے نٹ شیل میں کور کر دیا کہ اس امام سے مراد، اگر امام ان معنوں میں لینا ہے تو وہ وقت کا پیغمبر ہے، اور اگر نامہ اعمال کے معنوں میں لینا ہے تو ہر شخص اسی نامہ اعمال کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا، تو وہیں پہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ بائی چانس آج ہماری مغرب کی نماز میں یہ آیت آئی ہے، کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے، آج مغرب کی نماز میں یہ آیات تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ، اور اسی آیت کے اندر ساتھ ہی آ رہا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ شخص پھر کتاب ظاہر ہے بڑی بڑی خوشی سے پڑھے گا، اور اسے دھاگے کے برابر بھی اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نامہ اعمال کا ساتھ ذکر ہے، اس لیے امام کا معنی ایک نامہ اعمال اور بک بھی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، اور جنہوں نے وہ امام کیا تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور مزے کی بات ہوں، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں یا اہل الحدیث ہیں، یا جو بھی صحیح العقیدہ ہے، یہ میں فرقے کے معنوں میں نہیں کہہ رہا، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو سورہ یاسین میں ہے، وہاں امام مبین کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ تو امام کتاب، بک کے معنوں میں بھی آتا ہے اور لیڈر کے معنوں میں بھی آتا ہے، دونوں معنوں میں۔ بابے نہیں کدھر میں بڑھن دینا، بے فکر ہو، کٹ کٹ کے سارے ہوں پہ باہر اللہ دے بندو، انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھو،
علمی طور پہ، فزیکلی نہیں. وہ تو ہم لاش کی بے رحمتی کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے امام وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نیکسٹ. جی بھائی، علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر کوئی بھائی اپنی بہن کی رضامندی سے کورٹ میرج کروا دے والدین کی مرضی کے بغیر، کیا یہ نکاح اسٹیبلشڈ ہوگا؟ بعد میں والدین راضی ہو جائیں تو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا؟ ہاں جی، دوبارہ ہی کریں نکاح. باپ اگر زندہ ہے نا تو بھائی ولی نہیں بن سکتا، الا یہ کہ بھائی اس صورت میں ولی بنے کہ باپ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تو دوبارہ نکاح کر لیں، اس کے لیے سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں. 2 گواہوں کی موجودگی میں بس ایجاب و قبول کرا لیں ایک کمرے کے اندر. دیٹس آل اینف. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن احسن علی بھائی کی طرف سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران عورت کا کپڑا کلائی سے اوپر چلا جائے یا ٹخنوں سے اوپر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں نماز ہو جائے گی، فوراً نیچے کر لینا جی. پرماننٹلی اوپر نہیں کر سکتے. اگر اس طرح ہو گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، آپ اس کو نیچے کر لیں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا امام مہدی کیا شیعہ کے مطابق پیدا ہو گئے تھے پہلے اور اب قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے؟ پلیز ریفرنس دے دیں. لیکن شیعہ کا موقف ان پرنسپل درست مانا جا سکتا تھا اصحاب الکہف کے کانٹیکسٹ میں، کہ ظاہر ہے انہیں بھی تو اللہ نے 300 سال تک کے لیے سلایا، تو یہ کوئی امپاسبل تو نہیں اللہ کے لیے. لیکن یہ اصحاب الکہف سے بھی بڑا ایک اعتبار سے کرامت یا معجزہ ہونی تھی، تو احادیث میں کہیں رپورٹ تو ہونی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے شیعہ کا موقف درست نہیں ہے. باقی چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ایک شخصیت آئے گی جو سنن نبی داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اس جی ٹی وی کے پروگرام کے اوپر بھی میں نے امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے. امام محمد مہدی سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میرا کلپ ماشاء اللہ تعالیٰ میرے خیال آلموسٹ 1 ملین کے قریب پہنچ چکا ہے. مسئلہ نمبر 127B بھی ہے وہ الگ سے، تو وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال چونکہ متفق ہیں دونوں اس بات کے اوپر کہ ایک پرسنالٹی ہے، تو اس بات کو اب جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اور اگر اہل تشیع اس مسئلے میں ضد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ میرے بھائی اگر وہ غیابت میں گئے ہوئے ہیں تو ہمیں تو وہ امام چاہیے جو سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرے. امام حسین علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، امام علی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے. ہمیں تو اس امام کا فائدہ ہے جب وہ سامنے آ کے لیڈ کرے گا. تو سامنے جو آپ کے بھی امام ہیں وہ تو امام خمینی ہے. اس کے بعد انہوں نے شورا بنائی اور ایک وہاں پہ ان کا مرجع ضرور ہوتے ہیں، زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، جس طرح کہ عراق کے اندر ان کے مرجع جو ہیں وہ اس وقت آیت اللہ سستانی ہے، اور ان کی داڑھی دیکھ لیں، وہ تو اتنی بڑی اہل حدیثوں کی طرح ان کی داڑھی ہے. جبہ بھی دیکھیں ٹخنوں سے اوپر. اور امام جو خامنائی صاحب ہیں وہ ایران کے اندر جو مفتی اعظم ہیں وہ ان کے مرجع ہیں. تو پریکٹیکلی تو وہ بھی تو انہی اماموں کو لے کے چل رہے ہیں نا. وہ کسی ایسے امام سے تو واٹس ایپ یا انٹرنیٹ کے ذریعے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جو کسی غار کے اندر یا کسی غیابت میں کسی جگہ پہ موجود ہوں اور وہ زندہ حالت میں ہوں. اس کو زیادہ جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نزدیک اہل سنت کا موقف زیادہ مضبوط ہے کہ ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ میں وہ فائز ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی راجہ صاحب کی طرف سے کہہ رہے ہیں اگر فجر کا وقت کم ہو تو ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ یار کپڑے بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے میرے بھائی. نوجوانوں کے لیے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے رات کے کپڑے ہی الگ رکھا کریں میرے بھائی. کیا فرق پڑتا ہے؟ گرمیوں کے اندر ایک ٹراؤزر رکھ لیں یا ایک شلوار اور اوپر ایک شرٹ رکھ لیں، تو اپنے کپڑے علیحدہ رکھیں. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اب یہ ایشو اس طرح کے جڑے ہوئے ہیں وہ ینگ ایج میں داخل ہو چکے ہیں، تو انہیں ان چیزوں کو مینج تو کرنا ہے نا. یہ ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، آئے دن یہ ایشو ہوگا. تو اپنے رات کے کپڑے الگ رکھیں اور ایک صاف سوٹ فجر کے لیے بغیر استری ہو بے شک وہ الگ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بعض اوقات بہت زیادہ مجبوری بن گئی کہ کوئی ایسی صورتحال نہ بنی، آپ سفر میں تھے، تو ٹھیک ہے پھر وقتی طور پہ آپ ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے.
نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میرا آفس گھر سے 25 کلومیٹر دور ہے، روز آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا میری آفس میں قصر نماز ہوگی؟ اگر آفس آپ کے شہر سے باہر ہے تو، اگر شہر کے اندر ہے تو پھر قصر نماز نہیں ہوگی. صرف کلومیٹر سے فرق نہیں پڑتا. 25 کلومیٹر اگر ہم جہلم شہر سے نکل جائیں تو جہلم کی تو آلموسٹ لینتھ 2 کلومیٹر ہے شہر کی، تو ظاہر ہے کہ 20 سے زیادہ بن گیا. صحیح مسلم میں 3 فرسخ یعنی 9 میل، 9 میل عربک جو ہیں نوٹیکل مائلز آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتا ہے. بہت موٹا حساب بھی لگایا جائے 20 سے ویسے کم ہی بنتا ہے. تو شہر سے اگر یہ باہر ہو تو، اب کراچی کے اندر تو آپ بے شک 40 کلومیٹر بھی سفر کریں، کراچی تو ختم نہیں ہوتا. اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ 40 کلومیٹر آپ کراچی کے اندر سفر کرتے رہیں. کراچی کو تو ایک سمجھ لیں وہ تو ایک سندھ کے اندر ایک اتنا بڑا شہر، آلموسٹ ایک صوبہ ہی ہے، اتنا بڑا شہر ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے. کوئی شہر سے باہر نہیں نکلے تو وہ حکم تو لگے گا جب آپ اپنے شہر سے، اپنے پریمیسز سے باہر نکلیں گے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی اسامہ بھائی کی طرف سے پوچھ رہے ہیں کہ سائنس کا نالج کس طرح لازمی ہے، مطلب حاصل کرنا کس طرح لازمی ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات ہیں جو فزیکل فینامنا آف نیچر، قدرت کے جو قوانین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو بتائی ہیں، جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ نے نصیحت کی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین سے کھیتی کا اگنا، درختوں پہ فروٹس کا لگنا، یہ تمام چیزیں قدرت کی نشانیاں. آلموسٹ 6500 تقریباً آیات ہیں قرآن کی، ان میں سے 1000 کے قریب آیات فزیکل فینامنا آف نیچر کے اوپر. پہاڑوں کا ذکر ہے، جیولوجی پوری اس میں کور ہے، اسٹرانومی کور ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا علم حاصل کریں گے تو تب آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں نا. تو میں ایک جملے میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، قول اور فعل ایک ہی ہوگا. تو ظاہر ہے یہ اس وقت آپ جج کریں گے جب آپ کے پاس فعل کا نالج بھی ہوگا. اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، قرآن ورسز ماڈرن سائنس، وہ آپ دیکھ لیں. جب ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا قرآن حکیم کی ایک آیت کے حوالے سے، تو میں نے اس کے جواب میں ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ہے جس کا ایک کلپ بھی کافی وائرل ہوا تھا. باقی وہ پوری ویڈیو ایک پوری ڈاکٹرن ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ایک بھائی نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. تو اس لیے علم بیسک تو حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ قرآن کی ان آیات کو ڈسکس نہیں کر سکتے. جس طرح میں چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں تو ظاہر ہے میرے پاس سائنس کا علم ہے، میں ایون ساری برانچز، فزکس، بایولوجی، حالانکہ میری فیلڈ تو فزکس کی اس اعتبار سے کہ میں چونکہ انجینئر ہوں میکینیکل، لیکن میں نے بایو کے اندر بھی اس چیزوں کو، جب بھی کوئی ہے میں ڈاکٹرز کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشن کرتا ہوں. یا کرونا وائرس آیا تو میں نے ایک ایک چیز ان سے ڈسکس کی، نیٹ کے اوپر تلاش کیا، تو تب جا کے میں نے ایک پورے انفارمیشن کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروائی نا. علم کے بغیر تو آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. پھر ہر بندے کو قرآن و سنت کی طرف، دین کی طرف بلانے کے لیے آپ کو مختلف اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. تو ایک پڑھا لکھا طبقہ جس کے لیے سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو وہ اہمیت دیتا ہے، اور دینی بھی چاہیے. میں تو اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، سائنس از دا کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. یہ ایک واحد ریلیجن ہے، ریلیجن کہہ لیں، اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، جو پوری دنیا میں کامن ہے. ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، مسلمان بھی، ایتھیسٹ بھی. اور سائنس تو اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں جس طرح خدا کا تعارف، گاڈ کا، سپریم بینگ کا، سپر نیچرل ایجنسی کا، کریٹر کا تعارف اس سائنس کے ذریعے اب ہوا ہے. اس سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. بلکہ کئی چیزیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی، سائنس کی برکت سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ایمبریو کس شکل میں ہوتا ہے، کس طریقے سے ایک ایمبریونک سٹیج سے ایک بچہ بنتا ہے. صحابہ کرام کا تو بالغیب ایمان تھا، ہم نے تو سائنس کی برکت سے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. تو سائنس بہت بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے اللہ کو پہچاننے کا. تو اس کا علم ضرور حاصل کریں. میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ایک فرام کریشن ٹو کریٹر، مخلوقات سے لے کر مخلوق سے خالق کا سفر. اس پہ ہمارے بڑے قریبی دوست حافظ محمد جعفر صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی تھی.
اسی سے مجھے کلک ہوا کہ میں نے اس کلپ کا نام یہ رکھا تھا. وہ کتاب ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ ادر بکس کے اندر رکھی ہوئی ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ کتاب, بہت کمال کی بک ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا مردے پر 4 کلو والی چادر چڑھا سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں یار یہ چادر چڑھانے کی. اندازہ کریں یار یہ کیا حرکت کرتے ہیں, اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ قبر میں عہد نامہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا نبی اسلام نے اس کے ذریعے لوگوں کو یہ کوئی ترغیب دلائی ہے کہ اس کے ذریعے کسی کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں جی بے رحمتی بے رحمتی, اب یہ بے رحمتی نہیں ہے. اس چادر کے کنارے کیا مردے کے پاؤں کی طرف نہیں ٹچ کر رہے ہوتے ایگزیکٹلی وہ اس جگہ کے اوپر؟ مطلب ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ مردہ زندہ تھا, جو زندے یہ پھر رہے ہیں, انہوں نے 4 کل والی کبھی تہمت یا چادر لے کے نماز پڑھی ہے؟ تو مردے کو کیوں پہنا رہے ہو پھکی؟ قبر میں عہد نامہ رکھنا, قبر پر پھول چڑھانا, میری ایک ویڈیو جو سب سے زیادہ 1 ملین سب سے جلدی کراس کرنے والی ویڈیوز میں سے ہے. ویسے تو سب سے زیادہ جلدی کراس کی وہ کراچی والے مفتی صاحب کو جو میں نے جواب دیا تھا, اس ویڈیو نے 1 ملین کراس کیا. اس کے بعد سب سے جلدی چند مہینوں میں جو ویڈیو 1 ملین کراس کر گئی وہ یہی ہے, قبر پر پھول چڑھانا, عہد نامہ, یہ ساری تفصیلات درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے اس میں کور کی ہیں. تو یہ تو سب فراڈ ہے, اس کے ذریعے کوئی کسی کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی, الٹا یہ تو بدعت ہیں جی. اس طریقے سے کفنی لکھنا, کفن کے اوپر کلمہ لکھ دینا, یہ بھی اس میں نے ڈسکس کیا, سب فضول چیزیں رکھتے ہیں جی. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن حامد بھائی کی طرف سے ہے, علی بھائی نکاح کے 5 سال ہو گئے لیکن ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا, کیا یہ ضروری ہے کہ ابھی کرنا یا کچھ عرصے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے وجہ بتائیں کہ کیوں نہیں ادا کیا. اگر آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ یہ حق مہر ادھار کیا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے, آپ پوری زندگی ادھار اٹھائے پھریں. تو ادھار تو صحیح مسلم میں ہے کہ مقروض شہید اگر مقروض ہے تو اس کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا, اور اگر آپ کو اس نے معاف کر دیا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ اب آپ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, اور اگر آپ نے زبردستی یہ حق مہر اس کا روکا ہوا ہے پھر تو آپ کا نکاح ہی باطل ہے. اب یہ تفصیلات آپ نے بتائی نہیں ہے نا کہ سچویشن سے. اگر بیوی نے حق مہر ڈیمانڈ نہیں کیا اور وہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے جب تمہاری مرضی ہو مجھے دے دینا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے غاصبانہ کیا پھر تو آپ نے ایک عورت پہ قبضہ کیا ہوا نا, اس سے آپ کی شادی تو نہ ہوئی. تو میں فتویٰ نہیں لگاتا جب تک کہ آپ اپنا پورا سوال کلیئر نہ کریں. ان کو اپنا موبائل نمبر یہاں پہ شیئر کروا دیں تاکہ بعد میں رابطہ کر لیں. ظاہر ہے ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بیچارے پریشان ہو جائیں گے. یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا, ان کو واٹس ایپ پہ آپ لکھ کے رابطہ کیجئے گا, اس کا عنوان ہی آپ رکھیے گا میرے زندگی موت کا حق مہر کا نکاح کا مسئلہ ہے, تاکہ انہیں پتہ چل جائے. تو اتنے میسیجز آتے ہیں, تو پھر یہ پوری تفصیل بتائیں تو پھر میں انشاءاللہ بتاؤں.